سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آیت نمبر 30 سے آغاز ہوگا سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس ہستی کو اپنا نائب بنانے جا رہے ہیں جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریفوں کی اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور سکھا دیے آدم کو اللہ نے تمام نام، ثم عرضهم علی الملائکۃ،
پھر پیش کیں وہ چیزیں فرشتوں پر اور ان سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین کہ اے فرشتوں بتاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ پاک آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے ان کے ناموں کے بارے میں، ہمیں تو بس وہی کچھ معلوم ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، بے شک آپ جانتے ہیں اور دانائی کے مالک ہیں۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم انبئہم، تم خبر دو انہیں ان ناموں کے بارے میں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان کو خبر دی ان کے ناموں کے بارے میں، اللہ نے ان کو کہا فرشتوں کو الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کا، وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب کہا میں نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس تو انہوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا اے آدم اسکن تم رہو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، اس جنت میں، وکلا اور کھاؤ اس سے، رغدن با فراغت حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ تم نزدیک نہ جانا اس درخت کے پاس، فتکونا من الظالمین تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہم الشیطان شیطان نے ان کو پھسلا دیا، فأخرجہما اس حکم سے پھسلا دیا، فأخرجہما پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی جس میں وہ تھے، وقلنا اور ہم نے کہا آدم کو اہبتوا بعضکم تم جاؤ اترو، بعضکم لبعض عدو بعض بازے کا دشمن ہوگا، ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا اور ایک عارضی فائدہ ہوگا ایک مخصوص وقت تک کے لیے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات پس القاء حاصل کیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے وہ۔ قلنا اہبطوا ہم نے ان کو کہا اہبطوا جاؤ اترو، منہا اس مقام سے، جمیعاً تم سب، فإما یأتینکم منی ھدی اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا جس نے اتباع کی ہدایت کی، فلا خوف نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو لوگ جن لوگوں نے انکار کیا میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے یا اس کو جھٹلایا مان کے نہ مانا، اولئک اصحاب النار یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ زیر نظر آیات جو ہیں اس میں انسانیت کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے،
آج تو میں نے ساری آیات پورے یہ جو رکوع تھا اس کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ دیا، اور جتنا بھی مضمون ہو سکتا ہے وہ کریں گے، لیکن زیر نظر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانیت کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے اس میں ابتداءً، یعنی انسانیت کی تاریخ۔ ایک بات تو یہ ہے، اور تاریخ کی ضرورت انسان جو ہے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوتا ہے، تو اس قسم کی آیات جو ہیں قرآن میں کافی مرتبہ آئی ہیں، 6-7 مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ یعنی 2-3 اس کے ہر جگہ پہ اپنے مطلب وہ اس کے معنی ہیں یا مقاصد ہیں بیان کرنے کے، لیکن جو زیر نظر آیات ہیں اس میں ایک بات تو 3 باتیں ہیں بڑی بڑی جو نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ ابتدا کیسے ہوئی، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ انسان کا اس میں مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی اس کائنات میں حیثیت کیا ہے، اس زمین اور آسمان میں اس کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی موضوعات ہیں اس کے، اور تیسری جو اس میں بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت اور اس کے نتائج، اس کو ماننے کے نتائج یا اس سے انکار کے نتائج بیان کیے گئے ہیں، یعنی انسان کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت کیا تھی۔ تو یہ 3 موٹی موٹی چیزیں ہیں، یعنی سب سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ کیوں بیان ہو رہا ہے۔ اب تک جو سورہ بقرہ کا موضوع ہم نے مضمون پڑھا، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ اس سورت کا مقدمہ تھا، اور اب جو ہے یعنی اصل مضمون جو ہے سورت کا آج کے سبق سے آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب تک جو تھا یہ مقدمہ تھا، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ کسی بھی سورت کا ایک تمہید ہوتی ہے، مقدمہ ہوتا ہے، اور اب جو ہے اصل مضمون ہے، اور اصل مضمون جو ہے یہ آپ کو میں نے اس کے مقاصد جو ہیں بیان کر دیے کہ اس کو بیان کرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ دوبارہ نوٹ کر لیں کہ اس میں ایک تو انسانیت کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے یا اس کی تاریخ کیا تھی اور کیسے ابتدا ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انسانیت کی مقام انسانیت اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کائنات میں انسان کی پوزیشن کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، یہ کس جگہ پہ ہے، کس مقام پہ۔ اور تیسری بات جو تھی وہ میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت، کہ اس کو ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، یا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت کیا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہیں، ماننے کے یا نہ ماننے کے۔ دوسرا یہ واقعہ جو ہے، یہ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ واقعہ اس دنیا کا نہیں ہے، اللہ یعنی اس کرۂ ارض کا نہیں ہے، کیونکہ اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ آپ اترو اس مقام سے، زمین میں جاؤ، اہبطوا منہا جمیعا، 2 مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے اترو، اس مقام سے
اتر جاؤ. اہبطوا بعضکم لبعض عدو. دوسرا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اس مقام سے اترو، زمین میں جاؤ. تو ایک واقعہ جو ہے یعنی ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس عالم رنگ و بو کا نہیں. تو پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ اس دنیا کا نہیں ہے تو کسی اور عالم کا ہے تو اس کے احکامات الگ ہیں. بعض لوگ اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کی تطبیق کرتے ہیں اس دنیا کے حالات کے مطابق. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر آسمان میں ہر مقام کے الگ الگ احکامات ہیں، یعنی زمین پر الگ احکامات ہیں. یہ عالم اسباب ہے، اور یعنی صرف دنیا جو ہے وہ عالم اسباب ہے. اس کے بعد جو اور عالم ہے وہ عالم امر ہے. حکم وہاں اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اور وہاں ایسی نہیں ہے، یعنی وہ قوانین جو دنیا میں ہے وہ وہاں پر لاگو نہیں ہوتے. یہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمیشہ ایک واقعہ جب بیان ہوتا ہے تو اس واقعے کو بیان کرنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ آپ نوٹ کر لیں، چونکہ یہ واقعہ اس دنیا کا نہیں ہے تو جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کا تسلی اور تشفی بخش جواب آپ کو مل جائے. کیوں کہ اس دنیا کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ واقعہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہی نہیں ہوا، یہ کسی اور عالم کی بات ہے. دوسرا یہ بات بھی ہے کہ یہ اس میں چند حقیقتیں ہیں، لیکن ایک یعنی چند اسباب اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے ہمیں دینا چاہ رہا ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس کی تفصیل کے پیچھے پڑیں، ہم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ اس میں نصیحت کیا ہے، اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے اس واقعے سے. قرآن کے دو قسم کے مضامین ہیں قرآن میں. ایک تو جو ہیں وہ محکم آیات ہیں، محکم مضبوط عربی زبان کے جو الفاظ ہیں اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے کسی خاص تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی. محکم آیات اسے کہتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، اس کا معنی جو ہے ہم سمجھتے ہیں. تو لیکن بعض باتیں اس میں ہیں کہ جو متشابہات ہیں. متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی نکالے جاتے ہیں، اس کی تطبیق کی جاتی ہے، اس کا معنی، اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ اس سے حقیقی اس سے کیا مراد ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. تو اللہ کا ہاتھ جو ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی جسم سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، وہ تو کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ ہوں یا پاؤں ہوں یا آنکھیں ہوں. تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی ید اللہ مغلولہ، قرآن میں آیا یہود کہتے ہیں قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے ظاہری معنی مراد نہیں ہے. اس کا ہم دیکھیں گے کہ اس سے کیا معنی. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کنجوس ہے.
تو پھر جواب میں یہ ہوا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے دونوں ہاتھ تو کھلے میں، ینفق کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے اے یہودو مردود، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوس ہیں. اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، یعنی وہ تو سخی داتا ہے. تو بعض اسی طرح کی اور قسم کی بھی وہ ہیں، لیکن میں مثال کے طور پہ کہ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بیان ہو جائے لیکن اس کا حقیقی معنی مراد نہ ہو. تو اس میں اس زیر نظر جو آیات ہیں یہ بھی متشابہ ہیں. متشابہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ یہ واقعہ اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس دنیا کے احکامات اس واقعے پہ لاگو بھی نہیں ہوتے. تو کوئی پھر ان کی تفصیلات میں یا اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے یا ہمیں کیا بتلایا جا رہا ہے. تو وہ مومنوں کی یہی ہے کہ وہ یعنی کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل، ما یذکر الا اولو الالباب، کہ اس سے نصیحت یعنی عقل والے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اس سے. تو اس سے نصیحت ہمیں حاصل کرنی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے. اب اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں کوئی اس کی خاص تفصیل ہمیں یعنی نہیں ملتی، کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ صحابہ تو قرآن سے بس ان کا تو سمعنا و اطعنا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کسی چیز کی تفصیلات میں وہ جو اولین ہمارے وہ تھے خیر القرون تھے وہ اس بحث میں نہیں پڑھتے تھے. لیکن جو متاخرین ہیں علماء کی جو دوسری قسم ہے متاخرین، ایک تو متقدمین ان کو کہا جاتا ہے، ایک متاخرین علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمتیں، کوئی موتی چھپے ہوں گے، وہ ہمیں تلاش کرنے چاہیے. تو متاخرین علماء نے اس میں پھر جستجو کی ہے، تحقیقات کی ہیں ایسے قسم مضامین میں. تو دونوں اپنی جگہ جو ہے وہ درست ہیں. تو ہم چونکہ متاخرین ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا موتی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے ہیں. اللہ تو اب ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب میں وہ آپ کے سامنے وہ موتی جو اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس میں کیا یعنی کیا کیا چھپے ہوئے راز ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں آدم کا تذکرہ ہوا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں ترجمہ، آیات وار ترجمہ تو پھر تفسیر میں بعد میں کروں گا، لیکن ایک نقطہ جو ہے اس میں آپ قابل غور کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں. تو وہ یعنی اس میں جو آدم سے مراد ہے وہ آدمیت، کل آدمیت اس میں مراد ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب ظاہر ہے کہ خلیفہ وہ کل انسانیت اس سے مراد ہے. اب پھر جو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اسجدوا لآدم، تو وہ ایک مخصوص شخصیت نہیں تھی. دوسرا سجدہ ہم جسے کہتے ہیں اس روئے زمین پر جس کو ہم سجدہ قرار دیتے ہیں، تو وہ تو اس زمین کے احکامات ہیں کہ ہم اپنا ماتھا جو ہے زمین پر ٹیک لیتے ہیں.
تو فرشتے تو ایک نوری مخلوق ہیں. بہرحال میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اس سے وہ موتی چننے چاہیے، وہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے. تو سجدہ بذات خود یعنی اس سے وہ سجدہ مراد نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ہم یہاں کرتے ہیں، بلکہ اس پہ پھر بات ہوگی. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب میں نے کہا فرشتوں سے کہ آپ سجدہ کرو آدم کو، تو یہاں مراد جو تھی وہ یعنی وہ کل انسانیت مراد تھی کہ تم اس مخلوق کو جو میں بنا رہا ہوں اس کے تابع ہو جاؤ، اس کی خدمت میں لگ جاؤ. تو فسجدوا الا ابلیس آگے آئے گا. اب یہاں پھر دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قُلْنَا اهْبِطُوا، تم اترو. اترو کا مطلب یہ ہے وہ کل انسانیت کہ اے آدم یعنی جو آدم مراد ہے یعنی انسانیت مراد ہے کہ اے انسانیت کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ جاؤ، اب زمین میں جاؤ. تو ساتھ ساتھ یہ نقطے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بیان ہوتے رہیں گے. اب سب سے پہلے جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا بہتر یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ آپ قرآن پاک کے جو مضمون بیان ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ سارے مضامین پر آپ یعنی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک یا تو یعنی اپنے سامنے رحل رکھ کے قرآن پاک کے مضامین پر غور کریں تاکہ ہم صحیح طریقے سے سمجھ جائیں. ویسے بھی کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے کہ آپ سنیں، لیکن یہ ہے کہ میری تو کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تمام قرآن ایک مربوط طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ تبھی ہوگا کہ جو مضمون بیان ہو چکا ہے اس پر آپ کی نظر ہو، یا جو بیان ہو رہا ہے یا جو بیان ہو چکا ہے وہ تمام آپ کی نظر میں ہو. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بیان سورہ فاتحہ سے آغاز ہوا ہے. اس میں کیا تھا کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ اے اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں شروع سے آپ دیکھیں قرآن جب افتتاح ہو گیا تو اس میں مرکزی جو قرآن کی مرکزی صورت تھی وہ کیا تھی؟ سورہ فاتحہ. اور اس کا مرکزی مضمون کیا تھا کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے. اہدنا ہمیں ہدایت دیجیے، صراط یعنی صراط مستقیم بتائیے. بنیادی طور پر تو یہی انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب ہم نے دوسری صورت شروع کی سورہ بقرہ کی تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ذالک الکتاب ھدی، بھئی تم نے ہدایت چاہیے تھی. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، اس کو قبول کر لو، جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ. وہ ہدایت ہے. بنیادی طور پہ جو ہدایت انسان کی ضرورت ہے وہی یعنی آپ دیکھیں اور تمام مضامین کو ذہن میں رکھیں، وہی ہدایت کے گرد بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو پہلا حکم آیا تو وہ کیا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم بندگی اختیار کر لو اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا. دیکھیں اس میں بھی بندگی جب آپ اختیار کریں گے تو آپ کو ہدایت چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سر جھکائیں گے آپ تو پھر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوگی. تو وہی ہدایت اہدنا صراط المستقیم، ذالک الکتاب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ ہی مراد ہے. اور پھر آپ نے ابھی سبق پڑھا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم.
کہ بھئی کیسے تم اللہ تعالیٰ کا وہ کی ناشکری کرتے ہو. اور پھر جو ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ مضمون ہم نے پڑھ لیا ہے. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں آیت نمبر 30 جو آج کا سبق ہے، اس میں سب سے پہلے تذکرہ ہے واو کا، وَإِذْ قَالَ. اب یہ یعنی ایسے الفاظ سے جب آیت شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون پچھلے مضمون سے جڑا ہوا ہے. یہ نہیں دیکھیں مخاطب اس میں یعنی سارے گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور بنیادی طور پہ ہدایتی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہدایت کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی روش اختیار کر لو. تو اس سلسلے میں یہ بات قابل نوٹ ہے، اے بنی آدم تم اپنی تاریخ کو دیکھ لو، تم اپنی تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ جب میں نے کہا فرشتوں سے کہ میں تو زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اس طریقے سے یہ بات ہے کہ اے بنی آدم دیکھو ہدایت کی تو بات ہو رہی ہے، تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس طرح سے یہ بات شروع ہوتی ہے. دیکھو تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، یعنی تم اپنا مقام پہچانو. اے انسان دیکھیں ہدایت کی بات ہو رہی ہے، شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر انسان کو کہتا ہے کہ دیکھو ساری بات تو ہدایت کی ہے، اور میں تمہیں یعنی اس بات کی تاکید کر رہا ہوں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور ناشکری کی روش کو چھوڑ دو. تم اپنی تاریخ دیکھ لو، تم اپنا مقام پہچانو کہ تم کیا چیز ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس سلسلے میں تم اپنی تعریف دیکھو، اور جب کہا تمہارے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. تو دیکھو تمہاری تو تاریخ، تمہارا مقام کیا ہے، تم تو میرے خلیفہ ہو، تم تو میرے نائب ہو. اب خلیفہ اور نائب میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. غور سے سامعین کرام، غور سے یہ مضمون سننے کا ہے، کیونکہ اس میں ہماری تاریخ ہے، اس میں ہمیں حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اس میں ہمیں ہمارا مرتبہ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے اس کائنات میں. تو مرتبہ انسان کا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا زمین میں خلیفہ بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، نائب ہے. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب خلیفہ جو ہے، یہاں تھوڑا سا اگر آپ رک کے دیکھیں تو خلیفہ میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کا جانشین خود مختار نہیں ہوتا. ایک بات یہ ہے کہ کسی کا جانشین جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوتا، وہ اپنے جو اس کا بڑا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق سارے کام انجام دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہاں ایک اگر آئی جی ہے، مثال کے طور پہ انسپیکٹر نہیں، ڈی آئی جی ہے، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ہے، تو وہ پھر اپنے آئی جی جو ہے، اس کا آئی جی جو ہے وہ اس کا سربراہ ہے، اس کا اصل باس ہے آئی جی. تو آئی جی کے احکامات اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق پولیس فورس کو وہ تمام احکامات جاری کرے گا.
جیسا کہ آئی جی صاحب چاہ رہے. تو ایک بات یہ ہے کہ خلیفہ میں بات یہ ہے نائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آقا کی، جس کے آپ نائب ہیں، وہ مختار کل ہے. آپ کا آقا جو ہے مختار کل ہے، لیکن آپ اس کے نائب ہیں. آپ مختار کل نہیں ہیں. آپ با اختیار، ایسے با اختیار نہیں ہیں کہ اپنے لیے قانون اور طریقہ کار خود وضع کر سکیں. آپ کو اپنے آقا کی ہدایات کے مطابق چلنا ہوگا. خلیفہ میں ایک بات یہ قابل غور ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ نائب ہیں. تو آپ کو اپنے آقا سے، اپنے باس سے پوچھنا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ نمبر 2 ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ ان کمانڈ. یعنی خلیفہ کا مرتبہ اپنے باس کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے. تو انسان جو ہے، ہم جو ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں ہمارا دوسرا نمبر ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اللہ اکبر. کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے. ہم تو اپنے آپ کو گندی نالی کا کیڑا سمجھتے ہیں. جبھی تو گندگی میں ہم نے اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کی گندگی میں گندا کیا ہوا ہے. دنیا کی گندگی میں اپنے آپ کو گندا کیا ہوا ہے. دیکھیں ہر شخص کے ذہن پر دنیا اور ما فیہا سوار ہے. اس سے محبت کر رہا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. تم تو عاجلہ سے محبت کرتے ہو، تم تو دنیا سے محبت کرتے ہو، اور آخرت کو تو تم نے چھوڑ دیا ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. آخرت کو تو تم نے چھوڑ دیا ہے. تو ایسا ہے کہ نہیں، دنیا تو گندگی ہے. آپ جب دیکھیں، ہمارے شیخ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ جب کبھی خواب میں دیکھیں کہ میں پاخانہ پھر رہا ہوں یا پاخانے میں ہاتھ مار رہا ہوں، تو شیخ کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے پاس مال آئے گی، دولت آئے گی، دنیا آئے گی. تو پاخانہ کیا ہے؟ گندگی ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک غالباً کتا تھا یا کوئی بکری کا بچہ تھا، غالباً کتا تھا. تو وہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا. تو صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مڑ کے پوچھا کہ اس مردار کو کون مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ حضور، ایک تو یہ حرام ہے، دوسری یہ کہ یہ مردار ہے، مرا ہوا ہے، اس کو تو 1 درہم کیا، ہم لوگ تو اس کو مفت بھی لینے کو تیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جس طرح یہ کتے کا یا بکری کا بچہ تمہاری نظر میں ذلیل ہے، دنیا اور ما فیہا اس سے بھی زیادہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یہاں ٹھہر کے تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس دنیا سے جی لگایا ہوا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جی لگایا ہوا ہے.
دل ہم نے کس کو دیا ہوا ہے؟ دل تو ہم دنیا کو دے بیٹھے ہیں، اس میں جی لگا لیا ہے ہم نے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک تماشا، اس کو تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ٹی وی پہ دیکھیں، اسٹیڈیم فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، اسٹیڈیم بھرا ہے، ہزاروں لوگ ہیں۔ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ جمع ہیں کرکٹ دیکھنے کے لیے، ہزاروں لوگ۔ یہاں جب کرکٹ میں ایک ایک شخص جو ہے رننگ، یعنی کمنٹیٹر ہوتا ہے ایک ایک شخص، اور جو رن کی اوسط رفتار ہے یا جو رن ریٹ ہے، ہر ایک شخص جاننے کے لیے کسی نے کان میں موبائل لگایا ہوا ہے اور کسی نے کیا لگایا ہوا ہے، ایک دوسرے کے بھئی کیا ریٹ چل رہا ہے، کتنے رن ہو گئے ہیں، کتنے رہتے ہیں، کیا پوزیشن ہے میچ کی، ایک کھیل تماشا ہم نے یہاں لگایا ہوا ہے۔ اب تو کرکٹ کی اکیڈمیاں کھل گئی ہیں، پہلے تو اتنا نہیں تھا۔ پیسے دے کے، چونکہ لوگ جان رہے ہیں کہ اس میں تو پیسہ ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، تو نوجوانوں کا شوق جو ہے اس طرف، اپنے مستقبل کے لیے لوگ کرکٹ کھیلنا سیکھ رہے ہیں، پیسے دے کے کوچز پکڑے ہوئے۔ تزکیہ نفس کے لیے اگر کوئی آپ کو پکارے تو آپ تو اسے ایک دھیلا نہیں دیں گے، اس پہ تو آپ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ جو آپ کو پکار رہے ہیں کہ آؤ بھائی اپنا تزکیہ کروا لو، اللہ کے بندو اللہ کی طرف آؤ، ہماری تو اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہاں، دنیا کی طرف، بلڈنگوں کی طرف، کارخانوں کی طرف، انہیں دیکھ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اچھے سے اچھے مکان بن رہے ہیں، پرآسائش مکان بن رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، سوچا جا رہا ہے کہ کیا کیا پکوان ہوں گے، تو دنیا کو ہم دل دے بیٹھے ہیں۔ تو دنیا تو، یہ تو انسان اس لیے نہیں آیا ہے، اس میں الجھنے کے لیے، ہم نے اس میں الجھ گئے ہیں۔ اسی روز و شب میں آپ دیکھیں، اسی روز و شب میں ہم الجھ گئے ہیں۔ ہر ایک، وہ قیامت کے دن کہتے ہیں نا، ہر ایک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ ہمیں وائزین کہتے ہیں کہ وہ زمین جو ہے تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور ہر ایک اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہو۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، یہی تقریباً جو ہے مسائل کا انبار جو ہے ہمارے سر پہ ہے، اور ہر شخص اپنے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جو یہ دعویٰ کر دے میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ سارے لوگ اپنے اپنے پریشانیوں میں، بدحالی میں گرفتار ہیں لوگ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ آیا آج ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اپنے مرتبے کو، اپنے رتبے کو، اپنی ذمہ داریوں کو آیا ہم پہچان چکے ہیں؟ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی پوزیشن کو نہیں پہچانا۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پوزیشن بتا رہا ہے، ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری تو یہ ذمہ داریاں ہیں، تمہاری تو یہ پوزیشن ہے، تم خود مختار نہیں ہو، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے مطیع ہو، میرے نائب ہو، میرے احکامات کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔
تم نے خود سر ہو کے زندگی نہیں گزارنی. آج تو انسان خود سر بن چکا ہے. ہر انسان جو ہے آپ دیکھیں خود سری کو پسند کرتا ہے اور خود سر زندگی گزارنا چاہتا ہے. ہر انسان آج اپنے آپ کو افلاطون ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم چما دیگرے نیست، ہماری طرح تو اور کوئی نہیں، میں جو سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں وہی درست ہے، اور میں نے تو اللہ کی پکار کا جواب نہیں دینا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کو لبیک نہیں کہنا، میں تو بس ٹھیک ہوں، جو ہوں ٹھیک ہوں، مجھے نہ چھیڑو. ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز ہیں، آپ کوئی چیز نہیں ہیں. ہاں آپ کیا چیز ہیں؟ زیر نظر واقع میں، زیر نظر آیات میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوزیشن، آپ کی تاریخ، آپ کی کامیابی کی جو ذرائع ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو واقف کر رہا ہے زیر نظر آیات میں. تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آج ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما ظہر الغلول فی قوم، کسی قوم میں دھوکہ دہی، یہ تقریباً 5 وہ ہیں 5 اعمال، 5 قسم کے اعمال کے نتائج بیان کیے جا رہے ہیں زیر نظر حدیث میں. تو فرماتے ہیں کہ ایک قوم میں اگر دھوکہ آ جائے، دھوکہ دہی، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے. زیادہ میں تشریح نہیں کر رہا، آپ خود دیکھ لیں کہ وہ نتائج ہیں کہ نہیں. دھوکہ دہی اگر ایک قوم میں آ جائے تو اس میں مخالف قوم کا رعب بڑھ جاتا ہے. ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت، جس قوم میں زنا عام ہو جائے تو اس میں اموات، طبعی اموات بڑھ جاتی ہیں. ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق، کسی قوم میں اگر ناپ اور تول میں کمی کی عادت پڑ جائے، ان سے رزق جو ہے منقطع کر دیا جاتا ہے، رزق کے پیچھے وہ دوڑے گی، رزق ہوگا نہیں. ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، ایک قوم اگر ناحق فیصلے کرنے لگے تو اس میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، خون ریزی پھیل جاتی ہے ایک دوسرے کو. یعنی ناحق فیصلے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ عدالت میں کسی کا فیصلہ ناحق ہو جائے تو وہ اپنے مخالف سے، جس نے اس پر ظلم کیا ہو، تو اسے بدلہ نہیں لے گا. ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، اور ایک قوم اگر وعدہ شکنی میں مبتلا ہو جائے، وعدہ شکن بن جائے، تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے. بہرحال دیکھ لیں گے حالات جو ہیں آج کل ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہم اپنے آپ سے نکال لیں. جو صفات، جو بری صفات بیان ہوئی ہیں وہ صفات اپنے آپ سے نکال لیں اور ان کے برعکس اخلاق حمیدہ ہم اپنے آپ میں پیدا کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.